أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 44 تک مجموعی طور پر 7 آیات کریمہ ہم نے پڑھی ہیں۔ ان 7 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے حوالے سے ہی پوری بات ارشاد فرمائی ہے۔ پوری بات اول سے آخر تک غزوہ بدر کے حوالے سے ہی ہے۔ اس کی کچھ تفصیل یوں ہے یا اس کا کچھ خاکہ ان آیات کریمہ کے اندر جو بیان کیے گئے مضامین ہیں ان کا یہ ہے۔ نمبر 1، مشرکین کو ترغیب بھی دی گئی اور دھمکی بھی دی گئی غزوہ بدر کی روشنی میں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، غزوہ بدر سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اصول اور قاعدہ مال غنیمت کا بیان کیا گیا۔ نمبر 3، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے جو فتح نصیب فرمائی اس کے لیے ایک زبردست قسم کا واقعہ جو میدان لگنے اور سجنے سے پہلے پیش آیا اس کو بیان کیا۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات، مشرکین کو ترغیب اور ترہیب، یعنی ترغیب بھی دی گئی، دھمکی بھی۔ نمبر 2، مال غنیمت کی تقسیم کا اصول۔ نمبر 3، غزوہ بدر رونما ہونے سے ایک دن پہلے ایک زبردست پیش آنے والا واقعہ، ایک رات پہلے ایک زبردست پیش آنے والا واقعہ جو فتح اور غلبے کے اسباب میں سے ایک سبب تھا۔ تو پہلی بات کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب آپ ان مشرکین سے یہ کہہ دیجئے جو بچ گئے، 70 تو مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، باقی جو بھاگ گئے سب سے کہہ دیجئے کہ دیکھو، اگر تم اس شکست کے بعد اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اگر تم اپنی روش سے باز آ گئے، ظلم سے، کفر سے، شرک سے، نافرمانی سے،
معصیت سے، مسلمانوں کو ستانے سے، مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے سے، معاملات کرنے سے اگر باز آ جاؤ گے تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. یغفر لہم ما قد سلف، جو پیچھے تم نے کیا 14 سال تک وہ تمہارے لیے معاف. تم نے ستایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ کی جماعت کو، رسول اللہ کی بیٹیوں کو، رسول اللہ کے رشتہ داروں کو، رسول اللہ کے ماننے والوں کو، رسول اللہ کے چاہنے والوں کو تم نے ستایا. تم نے انہیں مجبور کیا مکہ سے حبشہ کی طرف نکلنے کے لیے، پھر مجبور کیا مکہ سے مدینہ. سارے ظلم تمہارے معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام لانے سے پہلے کسی انسان نے جتنے مرضی گناہ کیے ہوں، اللہ ان گناہوں کو اسلام قبول کرنے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں. یہ اسلام کی بہت بڑی ایک بندے کے لیے یہ وہ پیشکش ہے. یہ تو ہے ترغیب. اب دوسرا پہلو فرمایا اگر تم باز نہیں آؤ گے، روش وہی رکھو گے، شکست کے باوجود، یہاں سے پٹنے کے باوجود تم اپنے طور طریقے نہیں بدلو گے، وہی شرک، وہی ظلم، وہی راستوں سے روکنا، وہی مساجد سے روکنا، اگر تم یہی روش اختیار کرو گے تو پھر سنو اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو، دل کے آنکھوں سے دیکھ لو کہ تم نے سنا، تم نے پڑھا، تمہیں رسول نے بتلایا کیا کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ جو اصحاب الاخدود تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تم نے سنا. تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا پھر رب کا قاعدہ وہی ہے، فقط مضت سنت الاولین. پھر سن لو کہ پچھلوں کا جو طریقہ ہے اگر وہی اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی انہی جیسا سلوک کیا جائے گا. یہ ہے دھمکی، اور یہ بڑی کمال کی دھمکی ہے، انتہائی سخت ترین دھمکی ہے. اس میں یہ نہیں کہا کہ فلاں قوم کی طرح تمہارا سلوک کیا جائے گا، فرمایا پچھلوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ سارے عذاب جو پچھلوں میں سے ایک ایک کر کے مختلف قوموں کو ملے وہ سب کے سب تمہارے ساتھ کیے جائیں. سخت دھمکی ہے. یہ پہلی بات ختم. دوسری بات، مال غنیمت کی تقسیم. اس کے حوالے سے یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیجئے، پچھلی امتوں میں مال غنیمت تقسیم نہیں ہوتا تھا. پچھلی امتوں میں مال غنیمت جو حاصل ہوتا تھا، جہاد پچھلی امتوں میں بھی تھا، جو مال ملتا تھا بطور غنیمت وہ ایک جگہ پر ڈھیر کر دیا جاتا تھا اور اللہ کے سے فریاد کی جاتی تھی، پروردگار ہمارا اس عمل، ہمارا یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا، اے اللہ اس کی نشانی ہمیں دکھا دے، اے اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما دے، نشانی دکھا دے اور اس مال کو قبول فرما لے اس عمل کے نتیجے میں. اب وہ جہاد کے عمل کے نتیجے میں ملا ہوا مال جب ڈھیر کر دیا جاتا، آگ آتی، آگ آ کر کے اس مال کو اچک کر لے جاتی، اس کا مطلب یہ کہ یہ مال غنیمت یعنی یہ جہاد ان کا قبول ہو گیا. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ صرف مال غنیمت کے لیے نہیں تھا، ان امتوں میں تو یہ حال بھی تھا کہ اگر کہیں کوئی آدمی گناہ کرتا تھا تو اس کا گناہ اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا. اس امت کے ساتھ اللہ نے بڑے ہی نرمی والے معاملات کیے ہیں، بڑی ہی رحم دلی والے معاملات کیے ہیں، بڑی رحمت والے معاملات کیے ہیں. نہ یہاں گناہ لکھے جاتے ہیں اور نہ ہی یہاں پر غنیمت کے مال کو جلایا جاتا ہے. یہاں تو بڑی خیریں ہی خیریں ہیں. پچھلی امتوں میں تو کپڑے کو کاٹ دیا جاتا تھا، ناپاک ہوتا تھا. اس امت میں یہ معاملہ بھی نہیں ہے. پچھلی امتوں میں بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں آدمی یہ سرکشی میں مبتلا ہے، فلاں آدمی اس گناہ میں مبتلا ہے اور وہ سب کے سامنے رسوا ہو جاتا تھا. یہاں تو پارسائی میں ہم جیسے جبوں کبوں والے بھی پتہ نہیں کیا کیا جرائم کرتے ہیں، لوگ ان کے سامنے ولی اللہ بنے بیٹھے. بات ہماری تو اس لیے اللہ کا انتہائی کرم، انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہم میں سے کئی حاجیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، کئی نمازیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، کئی صوفیوں اور مولویوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. یہ اس کا کرم ہے. ٹھیک ہے جی. تو پچھلی امتوں کا حال تو یہ تھا. اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو اس امت کے مجاہدین کے لیے، شرکائے جنگ کے لیے حلال قرار دیا. ایک بات تو یہ سمجھ. اب اگلی بات، مال غنیمت کے حوالے سے دو حکم آئے. پہلا حکم وہی تھا
جو سورہ مبارکہ کی بالکل پہلی آیت میں آیا، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں، کہ مال غنیمت کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو جواب دیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، بس ختم، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں. یہ ابتدائی حکم تھا. اس حکم کا مطلب کیا ہے کہ مال غنیمت جو تمہیں مل رہا ہے یہ اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر تمہیں مل نہیں سکتا تھا. جب ملا اللہ کی مدد اور نصرت سے ہے تو پھر یہ یقیناً اللہ ہی کا حق ہے. اب حق تو اللہ کا ہے، اللہ نے تو لینا نہیں. حق اللہ کا ہے، اللہ نے تو استعمال کرنا نہیں. استعمال کون کرے گا، لے گا کون، اس کی یعنی اس کا مصرف، اس کے مصارف کون اختیار کرے گا، اس کے لیے اللہ نے بیان کر دیا حق اللہ کا ہے، استعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. یہ ابتدائی حکم تھا. نمبر 2، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے، یہ جو آیت نمبر یہاں پر ہے 41، 10ویں پارے کی پہلی آیت، اس میں اصول بیان کر دیا کہ مال غنیمت جو جمع ہوگا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے. کتنے حصے؟ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. اور مجاہدین کی 3 قسمیں ہیں. مجاہدین کی یعنی جو جنگ میں شریک کار ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. نمبر 1، پیدل جنگ لڑنے والے، یعنی میدان میں سواری کے بغیر لڑنے والے. پیچھے سے سواری پہ آئے وہ نہیں، میدان میں سواری کے بغیر لڑنے والے لوگ. ظاہر ان کے لیے بھاگنے کا موقع کم ہوتا ہے، میدان میں ٹکے رہتے ہیں. نمبر 2، گھڑ سوار یا سواری پر سوار ہو کر کے لڑنے والے. ان کی اپنی شان ہے، یہ گھوڑے کو دوڑا کر کے دشمن کے اندر جو ہے وہ گھس جاتے ہیں اور ان کی صفوں میں ان کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں اور یوں تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. ان کی وجہ سے بھی جو ہے وہ دشمن کو بہت زیادہ شکست ملتی ہے. یہ ان کا اپنا ایک کردار ہے. وہ جو پیدل ہیں وہ ان کا اپنا کردار ہے. نمبر 3، یہ دونوں لوگ تبھی میدان میں جم سکتے ہیں جب کہ ان کو پیچھے سے کچھ کمک ملتی رہے، غذائی اجناس کی صورت میں، پانی کی صورت میں اور دیگر خدمت کی صورت میں. تو کچھ لوگ خدمت گزار ہوتے ہیں، خادمین ہوتے ہیں، وہ اس طرح میدان میں جنگ نہیں کر سکتے، اس طرح گھڑ سواری نہیں کر سکتے، اس طرح تلوار بازی نہیں کر سکتے، نیزہ بازی نہیں کر سکتے، تیر اندازی نہیں کر سکتے. ان کی خدمت کیا ہوتی ہے کہ وہ میدان جنگ میں پانی کا انتظام کرتے ہیں، خیموں کی درستگی کا انتظام کرتے ہیں، دیگر معاملات کرتے ہیں. تو گویا وہ خادمین ہوتے ہیں. سواری جو جانور انہوں نے لائے ہوتے ہیں ان جانوروں کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ خادمین ہیں. تو ایک تو ہو گئے پیدل جنگ کرنے والے، ایک ہو گئے گھڑ سوار اور تیسرے ہو گئے خادمین. یہ تینوں طبقات حقیقت میں اس پوری جنگ میں تینوں طبقات کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے. اس لیے میدان جنگ سے حاصل ہونے والا مال جو مال غنیمت ہو، مال فے، مال انفال اور مال غنیمت، تینوں کی تقسیم اور تینوں کے بارے میں وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں. آیت سورہ مبارکہ کی بالکل ابتدا میں نے تفصیل سے عرض کر دیا تھا. اب یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ مال غنیمت جو مل گیا، مجاہدین کی ہو گئی 3 صورتیں، پیدل لڑنے والے، سواری پر لڑنے والے اور ان کی خدمت کرنے والے. تینوں کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ تینوں ہی میدان میں کام آتے ہیں. لہذا ان تینوں کے درمیان وہ 4 حصے، جو 5 میں سے 4 حصے ہیں، وہ ان تینوں طبقات کے درمیان تقسیم ہوں گے. 5واں حصہ کہاں جائے گا؟ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. معنی یہ ہے کہ وہ بیت المال کا حصہ ہے، رسول کا تصرف ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے جس طرح چاہیں خرچ کریں، چاہے تو یتیموں میں خرچ کریں، چاہے تو مسکینوں میں خرچ کریں، چاہے تو فقیروں میں خرچ کریں، چاہے تو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کریں، چاہے تو اپنے اوپر خرچ کریں. ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی پابندی، بات ذرا سمجھیے گا، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5واں حصہ بتایا گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف ہے، رسول اللہ کی ملکیت نہیں ہے. یہ ذرا نقطہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مال غنیمت میں سے 5واں حصہ جو لوگوں میں تقسیم کریں گے مختلف حیثیتوں سے، وہ رسول اللہ پابند نہیں ہیں
کہ یتیموں کو بھی دیں، مسکینوں کو بھی دیں، فقیروں کو بھی دیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، نہیں، پابند نہیں ہے۔ چاہے تو ایک ہی فرد کو سارا دے دیں، چاہے تو سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں، چاہے تو 4 طبقوں کو دیں، 5ویں کو نہ دیں، 6ٹھے کو نہ دیں، چاہے تو 2 کو دیں، 3-4 کو نہ دیں، چاہے تو 1 کو دیں، باقیوں کو نہ دیں، وہ آپ کا تصرف ہے، آپ جیسا چاہیں گے، جہاں ضرورت چاہیں گے وہاں خرچ کریں گے۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہے ضروری کہ افراد کو ہی دیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ کا تصرف ہے، چاہے تو وہ کسی مدرسے پہ خرچ کریں، چاہے تو کسی مسجد پہ خرچ کریں، چاہے تو کسی رفائی کام پہ خرچ کریں، یہ رسول اللہ کا تصرف ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا تو واللہ آپ کو بہت بڑا مسئلہ سمجھ میں آیا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا مسئلہ حل ہو گیا۔ 4 حصے مجاہدین کے، 5واں حصہ تصرف رسول۔ لیکن اب اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مجاہدین جو جنگ کریں گے اس میں کیا 4 حصے ہوں گے یا 5؟ اب بھی 5 حصے ہوں گے، اب بھی 4 حصے مجاہدین کے، 5واں حصہ بیت المال کا۔ وہ تب بھی بیت المال کا تھا، لیکن ولی رسول کہہ کر کے، چونکہ اس وقت بیت المال کی تمام طرح ذمہ داری رسول اللہ کے پاس تھی، تو اس لیے رسول کی طرف نسبت کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، تیسرا اور اہم مسئلہ، اس کو ہم انشاءاللہ آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھ کے پھر بات عرض کریں گے۔ دیکھیے جی، فرمایا قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير۔ فرما دیجئے، کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا طریقہ جاری ہو چکا ہے۔ یعنی اگلے لوگوں سے مراد وہ جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں ان کا طریقہ۔ اچھا، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ باقی نہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ جی، مختصر سے جملے کے اندر عرض کروں گا، بڑی تفصیل علماء نے مفسرین نے لکھی ہے، یہاں پر صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ فتنہ باقی نہ رہنے کا معنی یہ ہے کہ ان کفار و مشرکین سے اتنا لڑیے کہ آپ کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ بس آسان ترین مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول لڑے، اتنا لڑے، غزوہ خندق تک لڑے۔ غزوہ خندق جب برپا ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ مشرکین کی تعداد 24,000 یا 30,000 تھی۔ اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ مختلف جماعتیں، بہت سارے لشکر مل کر کے آئے تھے کہ آج تو مدینہ منورہ میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو ہم جو ہے وہ رون ڈالیں گے۔ مختلف قبائل، جب غزوہ احزاب میں اللہ کی مدد آئی، مشرکین دم دبا کر کے بھاگے، اپنا مال چھوڑ کر کے بھاگے، اس کے بعد پھر مشرکین سامنے نہیں آ سکے۔ بس وہ آخری دن تھا، وہ آخری۔ ہاں، اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ صلح حدیبیہ میں راستہ روکا، لیکن اگلے سال جب عمرۃ القضاء کے لیے حضور تشریف لے گئے اور حضور نے اپنے جماعت صحابہ کرام کو کہا کہ بھائی پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، ایسے سینہ چوڑا کر کے، حالانکہ آپ علیہ السلام کا عام مزاج چلنے کا بالکل یہ نہیں تھا، لیکن آپ نے بتایا یہ کہ ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ جناب ہم جو ہے وہ کمزور ہیں، ان کو بتاؤ اپنی طاقت۔ جب صحابہ کرام یوں چل رہے تھے، کفار کو ایسے روب اور دبدبہ طاری تھا، انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، یہ نہتے ہونے کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہاتھوں میں ایسے پکڑ کر جکڑ لے۔ بس ان پر ایسا روب پڑا کہ اس کے بعد پھر مسلمانوں کے مقابل نہیں آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فتح مکہ کے لیے حضور تشریف لے گئے تو مشرکین میں سے ایک بندہ بھی تلوار لے کے باہر نہیں آیا، صرف نگو ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ، جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر لیجئے، اب ہمارے سر جھک گئے۔ تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک کہ کوئی اپنا فتنہ باقی نہ رہے، معنی یہ کہ ان کا کوئی تسلط اور غلبہ باقی۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اور اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا معنی؟ مطلب یہ کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے علم میں ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، ساتھ دھمکی بھی دے رہی، فرمایا اگر روگردانی کریں تو جان رکھیے کہ اللہ آپ کا حمایتی ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ خوب حمایت اور خوب مددگار
مدد کرنے والا ہے، خوب حمایتی ہے اور خوب ہی مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لیجئے کہ جو چیز آپ کفار سے لوٹ کر لائیں، مانا یہ کفار کی طرف سے آپ کو حاصل ہو مال غنیمت کے طور پر، اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ الفاظ پہ غور کیجیے گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا ہے، رسول کا ہے، مسکینوں کا ہے، محتاجوں کا ہے، فقیروں کا ہے، مسافروں کا۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کا نہیں کہا۔ اگر یہ باغ فدق حضور کے تصرف میں تھا تو اگر حضور کی ملکیت ہی قرار دیا جائے تو اس آیت کی روشنی میں تو وہ بہت سارے مسکینوں کا بھی تھا، بہت سارے فقیروں کا بھی تھا، بہت سارے محتاجوں کا بھی تھا اور پھر بہت سارے مسافروں کا بھی تھا۔ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ سارے لوگ الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ سارے ایک آدمی کے اندر بھی کوالٹی ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک ہی آدمی محتاج بھی ہو، مسافر بھی ہو، یتیم بھی ہو، یہ ممکن۔ تو یہاں کوئی اس طرح کی قید بندی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلقاً فرما دیا تصرف ہے، جہاں ضرورت ہوگی وہاں خرچ کریں گے۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی نصرت پر، اللہ پر، اس کی نصرت پر، مدد پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی مدد پر ایمان ہے۔ یہ مدد پر ایمان رکھنے کا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ مال غنیمت جو کچھ ملا ہے وہ کس کی وجہ سے ملا؟ اللہ کی مدد سے۔ جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مڈ بھیڑ ہو گئی تھی، اللہ نے اپنے بندے پر نازل فرمائی وہ مدد جو اللہ نے نازل فرمائی۔ اگر اس پر یقین ہے تو پھر تم اس کو یعنی 5 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا اور مسکینوں وغیرہ کے لیے رکھو اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کرو۔ باقی 4 کا ذکر یہاں نہیں کیا، یہاں صرف 5ویں کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 4 ہیں وہ موقع محل کی مناسبت سے جتنے مجاہدین کی طبقات ہوں گے ان طبقات میں تقسیم کیا جائے گا۔ آگے واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب میں اس کو تھوڑا سا اور انداز میں کھولوں۔ اس زمانے میں خادمین جو پانی لانے والے تھے، خیمے درست کرنے والے تھے، مطلب اس طرح کے، اس زمانے میں اگر جنگ کا دستور بتایا جائے تو اس زمانے میں جنگ کا ایک اور طبقہ بھی شامل ہوگا، اور وہ کون ہے؟ جاسوسی کرنے والا، انٹیلیجنس کا ایک بہت زبردست اور جو ہے وہ کار فرما قسم کا جو ہے وہ طبقہ ہے۔ اس کے بغیر آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ اس زمانے میں بہت ساری کارروائیاں اس زمانے میں انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہوتی ہیں، تو آپ ان کو مستثنا نہیں قرار دے سکتے۔ اس زمانے میں شاید اس طبقے کا وہ کردار نہیں تھا جو آج کے زمانے میں یہ اہم ترین ریڑھ کی ہڈی کی مانگ۔ نمبر 2، سوشل میڈیا پر جس کو کہتے ہیں ہم الیکٹرانک یلغار یا وار، میڈیا وار جس کو ہم کہتے ہیں، میڈیا وار بھی ایک بہت بڑا آپ کا طبقہ ہے، ہتھیار ہے۔ آپ اس کو بھی یہ وہ کہتے ہیں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے یہاں طبقات نہیں بیان کیے، اللہ نے طبقات فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو غزوہ بدر کا نقشہ آیت نمبر 42 میں کھینچا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میدان بدر ہے، یہ بالکل سیدھا یوں سمجھ لیجیے، اور اس کے ایک طرف تھوڑی سی اونچائی ہے، پہاڑی ہے، اور اس پہاڑی کے اوپر کچھ پتھر بھی ہیں اور زیادہ تر مٹی ہے، اور وہ جو نچلا حصہ ہے اس حصے پہ زیادہ تر ریت ہے۔ جب خشک سالی ہے، خشکی ہے، ایسے میں ریت کے اوپر پاؤں جمتا نہیں بلکہ پاؤں کے پھسلنے کی اور پاؤں کے دھنسنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ مٹی نسبتاً خشکی کے دنوں میں جمی ہوئی ہوتی ہے یا گرد و غبار سے جو اوپر سے اٹھ رہی ہوتی ہے اٹھ جاتی ہے، ورنہ پاؤں وہاں پر مضبوطی سے جمتے ہیں۔ یہ ہے نقشہ۔ اب مشرکین مکہ پہلے پہنچے، مسلمان بعد میں پہنچے۔ مشرکین نے انتخاب کیا اس جگہ کا
جو نسبتاً مٹیالی تھی اور وہاں پر پاؤں مضبوطی سے جمتا تھا، اس لیے انہوں نے بالائی سطح کا، بالائی حصے کا جو ہے وہ انتخاب کیا۔ مسلمان جب پہنچے، انہیں بدر کے مقام میں وہ جگہ ملی جو نسبتاً نچلی اور سطحی جگہ تھی اور وہاں پر ریت زیادہ تھی۔ ابتدائی مراحل میں مسلمانوں کے لیے غم کا یا پریشانی کا ایک معاملہ تھا کہ یہاں پاؤں تو ٹکیں گے نہیں، جمیں گے نہیں، اور یوں کفر کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں یہ ذرا مضبوطی سے اپنی جگہ پہ کھڑے ہونا مشکل ہوگا۔ دوسری طرف کفار وہ خوش تھے۔ ایک تو یہ منظر ذہن میں رکھیے گا۔ نمبر 2، مسلمانوں میں جب بدر کی طرف جانے کا عمل تھا تو ابھی بدر میں نہیں پہنچے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مشرکین کا جو لشکر ہے وہ خواب میں دکھایا۔ خواب میں جو لشکر دکھایا، آیت کریمہ بتلاتی ہے اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا، اللہ نے اس لشکر کی تعداد کو تھوڑا دکھایا۔ تعداد زیادہ تھی، دکھائی تھوڑی۔ اللہ کے رسول نے صبح بیدار ہو کر کے، ابھی بدر میں نہیں پہنچے، پہلے کی بات ہے، بیدار ہو کر کے اپنے جماعت، اپنے ساتھیوں کو بتلایا کہ مشرکین تو بڑی تھوڑی تعداد میں، کمزور حالت میں ہیں، وہ تھوڑی تعداد میں ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور ایمان کی استقامت اور جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر کے میدان کی طرف بڑھنا ہے، کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ بات ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں جو فتح نصیب فرمائی، اس کے پس منظر میں اس خواب کو بھی بیان فرمایا۔ یہ دو باتیں یہاں ان آیت کریمہ میں بیان ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ بھی سمجھیے گا کہ جو نقشہ بدر کا ہمارے سامنے ہے، جب مسلمان وہاں پر پہنچے تو ظاہری طور پر مسلمانوں نے ان کی تعداد، اپنی تعداد دونوں کا موازنہ کیا تو 1/2 یا 1/3 جو ہے وہ نظر آیا کہ ہم تو 1/3 اور وہ 2/3، ٹھیک ہے۔ یوں بظاہر ان کے دل میں ان کا رعب بیٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نقشہ کچھ یوں کھینچا کہ ہم نے تمہارے دلوں میں اطمینان پیدا کر دیا، اور اس اطمینان کے باعث تمہیں وہ لشکر اپنی نگاہوں میں کمزور اور تھوڑا محسوس ہوا، حالانکہ تعداد میں وہ زیادہ تھا۔ اب یہ کیوں ایسا ہوا کہ تھوڑے لوگوں کے دل میں یا آنکھوں میں وہ جو بڑی تعداد ہے وہ تھوڑی معلوم ہو رہی ہے؟ ایسا کیوں؟ اس کے پیچھے اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو وہ دل کی قوت کا تعلق ہے۔ جب انسان کے دل میں کسی شخص کے لیے یا کسی شے کے لیے کوئی عظمت، کوئی محبت، کوئی عقیدت، کوئی الفت پیدا ہوتی ہے یا قائم رہتی ہے اس کے دل میں، تو اس کی بہت ساری چیزیں خوبی بن کر کے نظر آتی ہیں۔ اس کی قلت کثرت میں نظر آتی ہے، اس کی کمزوری قوت میں نظر آتی ہے، اس کی بدصورتی خوبصورتی میں نظر آتی ہے، اس کی کم علمی بڑی یعنی علم اور بہترین علم کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب انسان کے دل میں کسی کی عظمت یا کسی کی محبت اور کسی کی الفت بیٹھی ہوتی ہے۔ جب یہی آدمی جس کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے، وہ جس کے محبت کر رہا ہے، اگر اس کے لیے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو گیا، کوئی تردد پیدا ہو گیا، کوئی نفرت کا پہلو پیدا ہو گیا، تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پہلے جب محبت تھی تو کہتا تھا واہ منہ سے کیا پھول گر رہے ہیں، ہاں جی، واہ جسم سے کیا خوشبو آ رہی ہے، کیسا چمکتا اور روشن چہرہ ہے، پیشانی دیکھیے جناب کیسے کھلی ہوئی ہے، کشادہ پیشانی ہے، ہاں جی، اور کیا کیا صفات اور پتہ نہیں کیا۔ لیکن جب کوئی معاملہ اختلاف اور انتشار کا پیدا ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں جناب یہ تو کبھی اچھی بات کر ہی نہیں سکتا، اس کے منہ سے تو کبھی بھی اچھی بات سننے کو ملی نہیں، یہ تو بکواس کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اب وہی آدمی، زبان بھی وہی ہے، ہونٹ بھی وہی ہے، چہرہ بھی وہی ہے، پیشانی بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن فرق کہاں آ گیا؟ فرق بولنے والے کے دل کی کیفیت میں آ گیا۔ اس کی کیفیت دل کی کیا تھی؟ محبت کی، تو وہاں پھول برس رہے تھے۔ اس کے دل میں کیفیت بدلی، نفرت کی کیفیت پیدا ہوئی تو وہاں بکواس آ گیا۔ اب اس اصول کے تحت ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا بیان فرمایا کہ اہل ایمان کے دل کی کیفیت کچھ اور تھی، کافروں کے دل کی کیفیت کچھ اور تھی۔
کیفیت کیا تھی؟ اہل ایمان کے دل میں کفر کی حالت، مشرکین کے ظلم کی داستان، اور مشرکین کی ناشکری، اور مشرکین کا کفران نعمت، رسول اللہ کی توہین، اللہ کی بارگاہ کی توہین، یہ سارے پہلو مسلمانوں کے دل میں ان کے حوالے سے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں اللہ کے دین کے اعتبار سے حقیر ہیں، لہٰذا یہ اہل اسلام پر غالب نہیں آ سکتے۔ ایک طرف تو یہ پہلو، دوسری طرف یہ پہلو ہے کہ اپنے دل کے اندر، اپنے ہی دل کے اندر مسلمانوں کے وہ جذبہ جہاد کی کیفیت بہت زیادہ عروج پر ہے، جنون کی کیفیت ہے۔ اب اس کیفیت کی بنیاد پہ انہیں سامنے لشکر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، انہیں صرف جنت کے محلات نظر آ رہے ہیں، رب کی رضا نظر آ رہی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت نظر آ رہی ہے، رسول اللہ کے حکم پر جان نچھاور کرنے کا ایک جذبہ نظر آ رہا ہے، اور 14 سال تک مشرکین کی طرف سے ستائے جانے والے مسلمانوں پر ظلم کی جو داستانیں رقم ہوئی، ان کا بدلہ اور ان کا انتقام، یہ کیفیت اور جذبہ ان کے دل میں نظر آ رہا ہے۔ اس جذبے کی بنیاد پر انہیں کفر کی تعداد، کافروں کی تعداد تھوڑی معلوم ہو رہی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کے حوالے سے بظاہر تعداد تھوڑی تھی، لیکن ان کے دل میں خوف ہے، روب ہے، دبدبہ ہے۔ وہ یہ بات بھی جانتے تھے ہمارے بت کچھ نہیں کر سکتے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں، وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صادق ہیں، امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، آپ نے کبھی دغا بازی سے کام نہیں لیا، تو یقیناً یہ اپنے دین کے معاملے میں بھی سچے ہوں گے۔ لیکن چونکہ ان کی عصبیت، ان کی برادری، ان کا خاندان، ان کی قومی یا اپنی جو انا ہے وہ ان کے آڑے آئی ہوئی تھی، رکاوٹ بنی ہوئی تھی، اس لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے وہ میدان بدر میں اترے تھے، لیکن حقیقت حال سے وہ بھی آگاہ تھے، قرآن پاک کی حقانیت سے وہ بھی آگاہ تھے، اس لیے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی عظمت تھی، مسلمانوں کا روب تھا، مسلمانوں کا دبدبہ تھا۔ اس کے نتیجے میں کافر کے دل میں مومن کی تعداد اپنی روحانی اور ایمانی کیفیت کے اعتبار سے زیادہ تھی، اور مومنین کے دل میں کافروں کی تعداد ان کی بے ایمانی، ان کے کفر، ان کے ظلم کی وجہ سے تعداد تھوڑی تھی۔ یہ اللہ نے نقشہ کھینچا کہ اہل ایمان کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے اور کافروں کو اہل ایمان زیادہ نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نقشے کو بیان کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہیں فتح دی ہے، یاد رکھو آئندہ بھی اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، آخرت پر یقین رکھو گے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو گے، تمہیں ہر جگہ ہر مقام پر فتح اور کامیابی ملتی رہے گی۔ دیکھیے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، یعنی آپ مدینہ سے قریب والی طرف تھے اور مشرکین مدینہ سے دور والی طرف تھے، ظاہر ہے وہ مکہ کی طرف تھے اور یہ مدینہ کی طرف تھے، تو یہ مدینہ سے قریب ہوں گے، وہ مکہ سے قریب ہوں گے، تو یہ ایک نقشہ کھینچا۔ ایک بات وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ یہ کون سا قافلہ ہے؟ دو تو یہ جماعتیں ہو گئیں، ایک مدینہ سے قریب، دوسری مدینہ سے دور، یہ مسلمانوں کی، یہ کافروں کی۔ تیسرا کون سا قافلہ ہے؟ یہ قافلہ وہی ہے جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی قافلہ لے کر کے 1000 اونٹوں پر مشتمل یہ لے کر آ رہے تھے۔ جب انہیں خبر ملی تو انہوں نے راستہ بدل دیا۔ اب قرآن پاک اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس جگہ مسلمان کھڑے تھے وہاں سے تقریباً کچھ 4 میل کے فاصلے پر دریا کے کنارے کنارے جو عام راستہ تھا اسے چھوڑ کر کے ایک غیر مروجہ راستے پر وہ چل پڑے تاکہ ان کا قافلہ تجارت مسلمانوں سے بچ جائے۔ تو 4 میل کے فاصلے پر یہ تھے۔ تو اب وہ جو اپنا دریا ہے، دریا کا محل وقوع، قرآن پاک نے الفاظ کہیں اور لوگوں نے اس کو تحقیق کر کے بتایا کہ دریا کا محل وقوع میدان بدر سے نیچے تھا، نیچے ہے، اب بھی نیچے ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وہ جو قافلہ ہے تجارتی قافلہ وہ تم سے نچلی سطح پہ چل رہا تھا 4 میل کے فاصلے پر۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے، اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے اس جملے کا کہ اگر بدر کے میدان میں آپ بھی پہنچ گئے، مشرکین بھی پہنچ گئے، قافلہ تجارت بچ گیا، جس کی وجہ سے لڑائی بظاہر ہو رہی ہے، جیسا کہ ابو سفیان نے دعوت بھی دی تھی اہل مکہ کو، مشرکین کو، کہ بھئی ہم بچ کر آ گئے، آپ لوگ بھی واپس چلے جاؤ، ہمارا مدعا، ہمارا مقصد حاصل ہو چکا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم یہاں پہنچ کر دونوں فریق کوئی معاہدہ کر لیتے، کوئی قرارداد کر لیتے کہ لو جی آج تو ہم پہنچ گئے، آج ہم جنگ نہیں کرتے، ہماری تیاری نہیں، تم تیاری کے ساتھ آئے ہو، تمہارا قافلہ بچ گیا، لہذا معاملات یہاں پر صلح صفائی کے ساتھ اختلاف، یعنی سیز فائر جس کو کہتے ہیں، جنگ بندی کر لیں، ابھی جنگ نہ کریں، 1 سال بعد 6 مہینے بعد 2 سال بعد ہم جنگ کریں گے۔ اگر تم کوئی کسی قسم کا معاہدہ کر لیتے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو معاہدہ کرنے کے بعد شاید تم جنگ نہ کر پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ معاہدہ کر لینے کے بعد جب تم اپنے مقام پر پہنچتے تو تم میں سے بہت ساروں کے دل میں یہ بات آنے کا امکان موجود تھا کہ جناب ان کی تعداد تو زیادہ ہے، وہ تو اسلحہ سے لیس ہیں، ہم تو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیسے مقابلہ۔ کافی سارے فلسفی لوگ بھی ہوتے ہیں نا، تو اگر کچھ فلسفی لوگ درمیان میں آ گئے، منافقین کی صورت میں، ابی بن کعب کی صورت میں، اور وہ مختلف قسم کے مشورے دینے لگ گئے، تو معاملات دوسروں کے دل جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، چھوٹے پڑ جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گے۔ ادھر مشرکین کے دل بھی کمزور ہو سکتے ہیں، تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے تمہاری اس قرارداد میں۔ اس لیے اللہ نے چاہا کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو جائے، تو اللہ نے فیصلہ کروا دیا۔ اللہ نے فیصلہ دیکھیے جی، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ یہاں مقصد جنگ بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا تاکہ جو میرے بصیرت پر یعنی یقین پر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی یقین پر جیتا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس جنگ میں جو ہلاک ہو وہ بھی پورے یقین پر ہلاک ہو، چاہے وہ شہید ہو چاہے وہ مردار موت مرے، لیکن اپنے یقین پر مرے، اور جو بچ جائیں انہیں بھی یقین ہو کہ جو ہوا وہ سچ ہوا، حق اور باطل کے درمیان جو فیصلہ ہوا ان کو بھی یقین ہو جائے۔ اب ظاہر ہے جس نے کفر پہ ڈٹنا ہے وہ پوری طرح ڈٹ جائے، اللہ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ظاہر ہے وہ اپنے لیے آخرت خراب کرے گا، اور جو ایمان پر ڈٹے گا وہ اپنے لیے آخرت کو مضبوط کرے گا۔ اگلی بات، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ۔ فرمایا اور اگر اللہ نے اس وقت آپ کو خواب میں کافروں کی تعداد اچھا چھوڑ دیے، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اس وقت اللہ نے آپ کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھلائی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اور اگر اللہ بہت ساری تعداد دکھاتے، لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو اور جو کام اس میں یعنی لَفَشِلْتُمْ، اس وقت پھر کیا ہوتا کہ تم جی چھوڑ دیتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ، اور تم آپس میں جھگڑ پڑتے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو تعداد زیادہ دکھائی جاتی اور آپ وہ تعداد لوگوں کے سامنے بیان کرتے بدر میں پہنچنے سے پہلے، تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا دل چھوٹا پڑ جاتا، وہ آگے جانے کے لیے تیار نہ ہو جاتے، جس کو ہم پس ہمتی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم کمزوری دل کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اپنی بے وضاحتی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ چیزوں میں پیدا ہو جاتی۔ اور اگر یہ چیز پیدا ہوتی تو پھر نتیجتاً 2 گروہ پیدا ہو جاتے، ایک گروہ کہتا کہ نہیں لڑنا ہے، دوسرا گروہ کہتا کہ نہیں جناب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے لہذا ہم نہیں جائیں گے، نتیجتاً تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا، پہلے پس ہمتی پیدا ہوتی اور پھر اختلاف پیدا ہوتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں اس پس ہمتی سے بھی بچا لیا اور جھگڑے سے بھی بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک کہ وہ سینوں کی بات تک کو جاننے والا ہے یا اس سے واقف ہے۔ ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہوا ہوگا، میں دہرا دیتا ہوں، سوال عرض کر دیتا ہوں، اس کا جواب بھی عرض کرتا ہوں۔ نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ نبی کا خواب وحی کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، وحی کبھی حقیقت حال سے خالی نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کو خواب میں 1000 کا لشکر تھوڑا دکھایا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ 1000 کا لشکر تھا، بہت بڑا لشکر تھا، مسلمانوں کے مقابلے میں 2/3 زیادہ تھا۔ اب سوال تو یہ ہے کہ یا نعوذ باللہ خواب جھوٹا تھا
یا اگر خواب سچا تھا تو لشکر کیوں بڑھ گیا؟ دونوں میں سے ایک بات تو درست ہے، ایک بات صحیح نہیں ہے۔ اور اگر لشکر زیادہ ہے اور خواب میں تھوڑا دکھایا گیا تو یہ تو اصول وحی اور عقیدہ وحی کے خلاف ہے۔ اور اگر لشکر تھوڑا تھا اور تھوڑا ہی دکھایا گیا پھر بعد میں زیادہ ہو گیا تو زیادہ کیوں ہوا، اور وہ پھر خواب کے خلاف ہو گیا۔ تو دونوں صورتوں میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی۔ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ ایک خواب ہوتا ہے اس کے ظاہر کے اعتبار سے، ایک خواب کی حالت ہوتی ہے تعویل کی، تعبیر کی۔ خواب میں اصل ظاہر نہیں ہوتا، خواب میں اصل ظاہری حالت نہیں ہوتی، خواب میں اصل کیا ہوتی ہے؟ تعبیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے خواب میں اگر کوئی آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس نے ایک پھل کھایا ہے، اب بظاہر تو اس نے پھل کھایا لیکن حقیقت میں تعبیر پھل کھانا نہیں ہے، حقیقت میں تعبیر تو اس کو یہ ہے کہ کوئی نعمت مل رہی ہے، کوئی اور نعمت، اولاد کی صورت میں کسی، تو اصل تو ہے تعبیر، اصل وہ پھل نہیں ہے کیونکہ اس کو پھل سے سروکار ہے نہیں، اس کو تو تعبیر سے سروکار ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے بطور تمہید کے کہ لشکر جو کفار کا تھا اس کی دو حالتیں تھیں۔ ایک حالت اس کی ظاہری تھی جو کہ افرادی قوت کے اعتبار سے 2 گنا بڑھ کر تھی، دوسری حالت ان کی باطنی تھی جو کہ انتہائی کمزور، انتہائی پسماندہ اور انتہائی دگرگوں تھی۔ ظاہر کافر جتنی مرضی تعداد میں ہو وہ سمندر پر جھاگ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، پانی کے بلبلے سے زیادہ اس کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ایمان کی قوت کے مقابلے میں کافر کی بے شمار تعداد وہ انتہائی حقیر اور تھوڑی ہوتی ہے، کیونکہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، یہ جو اللہ نے اصول اور ضابطہ بیان فرمایا یہ ایمانی قوت اور کفریہ جو نظریات ہیں انہی کے تناظر میں بیان کیا۔ اب سنیے دونوں باتیں تمہیدی طور پہ جب آپ نے سمجھ لی، نمبر 1 کہ خواب کی ایک ظاہری حالت ہوتی ہے، ایک اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ نمبر 2 دوسری بات کہ مشرکین کے لشکر کی 2 حالتیں تھیں، ایک حالت ان کی ظاہری اور دوسری حالت ان کی باطنی۔ اب ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر کے یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو کچھ خواب میں دکھایا بالکل تھا بھی وہی اور حقیقت بھی وہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حبیب علیہ السلام کو خواب میں جو دکھائی گئی کیفیت وہ مشرکین کی ظاہری حالت نہیں دکھائی گئی، مشرکین کی باطنی حالت دکھائی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2 اللہ نے اپنے حبیب کو نتیجہ بتلایا، ظاہر نہیں بتلایا۔ نتیجے میں بتلایا کہ تمہیں فتح ہوگی لہذا تم طاقتور ہو وہ کمزور ہے، بس یہ نتیجہ بتلایا خواب کے۔ تو اصل تو چیز خواب کی تعبیر، اور تعبیر وہی ہوئی جو خواب کے اندر بتائی گئی، لہذا خواب بھی درست، تعبیر بھی درست۔ نمبر 2 لشکر کی جو حالت حقیقت میں دکھائی گئی وہی حالت حقیقی تھی، وہ خواب میں بھی دکھائی گئی اور حقیقتاً بھی وہی حالت تھی، ظاہر کو نہ دکھایا گیا اور نہ ہی ظاہر کو بیان کیا گیا۔ تو یہاں پر نہ ظاہر کی بات ہو رہی ہے، نہ خواب کے ظاہر کی بات ہو رہی ہے، نہ لشکر کی ظاہری حالت کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو باطنی کیفیات کا بیان ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے بیان ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو تمہاری نگاہوں میں ان کو تھوڑا کر دیا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں زیادہ کر دیا، حالانکہ یہ ظاہر کے خلاف تھا، اصل مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے باطنی کیفیت کا۔ ٹھیک ہے جی، تو کسی قسم کا کوئی اعتراض باقی نہیں رہ سکتا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یہ وہ حالت ہے۔ فرمایا اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابلے ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھایا تھا۔ کافروں کو تمہاری نظر میں کیسے تھوڑا کر کے دکھا رہی؟ کیا ان کی تعداد کم ہو گئی؟ نہیں، ان کی جو حالت کفریہ تھی اس کے ضعف کو، اس کی کمزوری کو تمہارے دل میں بٹھا دیا کہ وہ تو بڑے کمزور ہیں، اور تم الحمدللہ ایمانی قوت اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو، لہذا تمہاری قوت بڑھ کر ہے، تمہاری قوت، کیونکہ ایمان کی قوت کے مقابلے میں کفر کی قوت کچھ بھی نہیں۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے۔
تمہاری نظروں میں انہیں تھوڑا کر دیا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھا دیا. اب ان کی نگاہوں میں اگر میدان میں اللہ مسلمانوں کی تعداد ان کی نگاہوں میں مضبوطی کے اعتبار سے، قوت ارادی کے اعتبار سے بڑھا کر بیان کر فرما دیتے تو کفر میدان سے ویسے ہی بھاگ جاتا. لیکن اللہ کو بھگانا مقصود نہیں تھا، اللہ کو یہاں پر کفر کو مغلوب کروانا مقصود تھا اور وہ کروا دیا. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے. اس پورے غزوے کی جو حالت ہم نے ان آیات میں آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 44 تک 7 آیات میں پڑھی ہے، اس میں ہمیں ایک بہت واضح فرق جو نظر آتا ہے دونوں لشکروں میں، وہ کیا ہے؟ ایمان اور کفر کا. یاد رکھیے میرے بھائیوں، اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک وہ سارے انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ ہے نعمت ایمان. نعمت ایمان. اس امت کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ یہ خیر امت ہے، اس لیے اس کو اللہ نے اس بڑی نعمت کے ساتھ ایک اور بہت بڑی نعمت دی جو کسی اور امت کو نہیں دی. ایک نعمت تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک تمام انسانوں کے لیے سب سے بڑی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نعمت ایمان. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے اس امت کو عطا کی، اور وہ نعمت کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی، اور وہ نعمت کیا ہے؟ نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو نعمتیں اللہ کی اس امت کو حاصل ہیں. یہ امت اپنے کام، اپنی صفات اور اپنے افعال کے اعتبار سے بہترین امت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اور اس سے پہلی امتوں کو ایک بات سے بار بار متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی صفت قہاریت اور صفت انتقام کو جوش میں لانے کی کوشش مت کرو، ورنہ اس دنیا کے اندر اللہ کی سب سے بڑی جو پکڑ ہے، سب سے بڑا انتقام جو اللہ کا اپنے بندوں سے ہے، سب سے بڑا غضب جو اللہ کا اپنے بندوں پر نازل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس سے نعمت ایمان چھین لے. اللہ تعالی ہم سب کو اس ایمان کی نعمت کو اس کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کا پرچار کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.